فرینڈز دنیا کے سب سے لمبی ماؤنٹین رینج پر تقریباً آج سے 52 ایئر پہلے ایک ایروپلین جا ٹکرایا تھا۔ فرینڈز اب حیرت کی بات یہ ہے کہ پلین ٹکرانے کے فوری بعد پلین غائب ہو گیا، اور فرینڈز یہ 8,900 کلومیٹر لمبی ساؤتھ امریکہ کی اینٹیز ماؤنٹین جہاں 15,000 فیٹ اونچی پہاڑ موجود ہے، فرینڈز جہاں ناقابل برداشت ٹھنڈ اور خاموشی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور فرینڈز کئی دنوں کے بعد جب جہاز کا نہ ملبہ ملا اور نہ کوئی نشانی، تو فرینڈز اس کے بعد فوری اس کے ڈھونڈنے کے لیے جو آپریشن شروع ہو گیا تھا وہ فوری بند ہو گیا۔ جب کوئی ڈیڈ باڈی اس لوگوں کو نہیں ملا تو اتھارٹی کے سامنے یہ کیس مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو یہ بات کلیئر ہو گیا کہ کوئی پیسنجر نہیں بچا، لہٰذا انہوں نے یہ سرچ آپریشن بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ فرینڈز اب نیوز میڈیا پر بھی کئی دنوں تک پلین کی خبریں چلتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ سب نارمل ہو گیا۔ فرینڈز اب لوگ اس حادثے کو بھول چکے تھے، لیکن اس حادثے کے تقریباً 2.5 مہینے کے بعد یعنی 72 ڈیز کے بعد اتھارٹیز کو ایک غائب ہوئے پلین سے ایک سگنل اور ایک میسج آتا ہے۔ انفو چینل پر فرینڈز ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ فرینڈز ہم جس فلائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ فلائٹ 571 تھی، جو ایک معجزہ کر کے اتہاس میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام جمائے رکھا۔ فرینڈز یہ وہ جہاز تھی جس کی تاریخ ابھی بھی زندہ ہے۔ 12 اکتوبر 1972 کو یہ فلائٹ یوروگوائے کے کیپٹل مونٹیویڈیو سے اڑان بھرتی ہے۔ فرینڈز جہاز میں جو بندے بیٹھے ہیں وہ جہاز میں فرینڈز رگبی کے پلیئر تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا، یعنی مونٹیویڈیو سے چلی کے کیپٹل جانا چاہتے تھے اور سینٹیاگو تک ایک میچ کھیلنے کے لیے روانہ ہوئے۔ فرینڈز اس جہاز میں ٹوٹل 40 پیسنجر اور 5 کریو ممبرز موجود تھے۔ ٹیک آف کے بعد ابھی جہاز ارجنٹینا کے اوپر ہی تھا کہ اور فرینڈز اسی دوران موسم کے خراب ہونے پہ اس جہاز نے مینڈوزا پر ہی لینڈ کیا۔ اور فرینڈز کیپٹن نے فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ اس دونوں ملک کے درمیان جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں جہاں خاموشی اور ٹھنڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور جس کی اونچائی کراس کرنا اس موسم میں امپاسبل کا فرینڈز یہ پلان تھا کہ ایک ہی رات مینڈوزا میں گزارے اور اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھے۔ فرینڈز پائلٹ کو یہ سفر بہت عام لگتا تھا کیونکہ وہ کئی بار اس سفر کو ختم کر چکے ہیں اور اس مشن کو کمپلیٹ کر چکے ہیں، لیکن پائلٹ کو کیا پتا کہ یہ سفر ہمیں بہت بھاری پڑ سکتی ہے، اور پائلٹ اور پیسنجر کو کیا معلوم تھا کہ اگلے دن ہم پر جو مصیبت آنے والی ہے۔ دن یعنی فرائیڈے 13 اکتوبر کو جب فلائٹ 571 نے جب مینڈوزا سے اپنا سفر شروع کیا۔ فرینڈز اس مشن کے درمیان تقریباً 180 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن فرینڈز اس فاصلے کے درمیان 15,000 اونچی فیٹ کے پہاڑ موجود تھے۔ پائلٹ نے کیا کہ پہلے جہاز کو مینڈوزا کی طرف جائے گا اور اپنی ہائٹ گین کرے گا اور اس کے بعد اس پہاڑ کو کراس کرے گا، لیکن فرینڈز ابھی تک سب کچھ نارمل تھا، لیکن آہستہ آہستہ کچھ اور ہونے والا تھا۔ فرینڈز ایروپلین نے جب اپنی اونچائی گین کر لی تو اس کے بعد اینٹیزا کی طرف رخ کیا۔ فرینڈز اس کا پلان تھا کہ اس خطرناک پہاڑوں کو کراس کر کے ہم اور پھر چلی کے شہر میں پہنچ جائے گا، دوبارہ ٹرن کر کے سیدھا سینٹیاگو پہ جائے گا۔ فرینڈز فلائٹ 571 کے جو پائلٹ ہے انہوں نے اسی طور پر تقریباً 50 سے زیادہ لینڈنگ کی ہے، اور اس پائلٹ کو فرینڈز اپنے آپ پر بہت بھروسہ تھا۔ مینڈوزا سے فرینڈز ٹیک آف کرتے ہی انہوں نے یہی رولز اپنائے جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہی۔ پلان کے مطابق فرینڈز جہاز ساؤتھ کی طرف روانہ ہو گئی۔ فرینڈز فلائٹ کے دوران پائلٹ نے یہ نوٹ کیا کہ بادلوں نے نیچے کا تمام منظر چھپائے رکھا ہے۔ فرینڈز اسی دوران جہاز کے پائلٹ نے ایک ٹاور سے رابطہ کیا جو ریڈار پر دیکھ کر ریڈیو کے مدد سے ان کو میسیجز بھیجتا تھا اور بتایا فرینڈز کہ ہم آپ لوگوں کو اسی ہی کنٹرول ٹاور کے ذریعے آپ کو میسیج بھیجتے رہیں گے۔ فرینڈز یہ جہاز جیسے ہی پہاڑوں تک پہنچ گئی تو جہاز نے ڈائریکٹ رائٹ ٹرن لے لیا اور 18,000 فیٹ کی اونچائی پر ڈیس کے پہاڑوں کے اوپر گزر رہے تھے۔ فرینڈز اوپر نیلا آسمان اور نیچے سفید پہاڑ۔ فرینڈز اب یہ جہاز پوری طرح ایئر ٹریفک کنٹرول پر ڈیپینڈنٹ تھا۔ فرینڈز جیسے ہی جہاز پلین چون پاس تک پہنچ گئے تو ڈائریکٹلی وہ ریڈار سے غائب ہو گئے۔
جہاں فرینڈز پہاڑوں کی وجہ سے سگنلز بہت کمزور تھے۔ فرینڈز اسی دوران کو پائلٹ نے اپنے آپ ٹریکنگ کے ذریعے اپنے لوکیشن کو کیلکولیٹ کیا اور فرینڈز 3:21 پر سنٹیاگو کے ریڈیو کے ساتھ کنیکٹ ہوا۔ فرینڈز یہ بتا دیا کہ ہم 1 منٹ میں چلی کے شہر پیکو کے اوپر پہنچ جائیں گے اور فرینڈز ان سے اپنی اونچائی کم کرنے کی پرمیشن مانگی۔ فرینڈز نارملی پلینچون پاس سے کوریکو تک تقریباً 11 منٹ لگتے ہیں اور فرینڈز ان لوگوں نے یہ فاصلہ صرف 3 منٹ میں طے کیا۔ اب فرینڈز یہ چیز کنٹرول ٹاور کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتا کیونکہ فرینڈز ان کے ساتھ بھی ریڈار پر یہ 571 فلائٹ شو نہیں ہو رہی تھی، اسی وجہ سے فرینڈز ان کو ایئر کرافٹ سینڈ کرنے کی پرمیشن دی، لیکن فرینڈز اصل میں ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ کو پائلٹ نے جو کیلکولیشن کی تھی وہ بالکل غلط تھی۔ فرینڈز پائلٹ کو لگتا تھا کہ ہم کوریکو کے اوپر ہے لیکن وہ اسی چون پاس کے اوپر ہی تھا اور فرینڈز انہوں نے ابھی تک وہ پہاڑ بھی کراس نہیں کیے تھے۔ فرینڈز ایک بڑی تباہی فلائٹ 571 کی انتظار کر رہی تھی۔ فرینڈز اسی دوران پائلٹ نے رائٹ ٹرن کیا اور جہاز کی ہائٹ بھی کم کرنی شروع کی۔ فرینڈز اب سفید بادلوں میں ایک زوردار جھٹکا لگا، لیکن جب انہوں نے اس بادلوں کو کراس کیا تو آگے منظر دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے سامنے ایک بڑا پہاڑ کھڑا تھا۔ اس کے بعد فرینڈز پائلٹس کو پتا چلا کہ ابھی تک وہ انڈیز میں ہی تھے۔ پائلٹ نے دوبارہ الٹیٹیوڈ گین کرنے کی کوشش کی لیکن اب بہت ہی دیر ہو چکی تھی۔ افسوس فرینڈز کہ یہ چیز ان کو شاید بہت پہلے کرنی چاہیے تھی۔ فرینڈز فلائٹ 571 کی ڈیل جہاز سے الگ ہو گئی کیونکہ بہت زور سے جہاز چوٹی کے ساتھ ٹکرایا اور یہ پہاڑ پوری طرح برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ فرینڈز بنا ڈیل اور بنا ونگز کے فلائٹ 571 سلائڈ کر کے آیا اور اس پوائنٹ پر آ کے رک گیا۔ فرینڈز 12 پیسنجر موقع پر ہی رش کے ذریعے دنیا سے چلے گئے اور فرینڈز خاص کر کے وہ لوگ جو جہاز کے پچھلے حصے میں بیٹھے تھے۔ فرینڈز جہاز کے آگے حصے میں 33 پیسنجر تو بچ گئے لیکن اس کو اچھی خاصی چوٹ لگی تھی۔ ڈیل الگ ہو جانے کی وجہ سے جہاز کا جو پچھلا حصہ تھا وہ کھلا رہ گیا فرینڈز، جس کی وجہ سے زبردست ٹھنڈ اور ٹھنڈی ہوا اندر جا رہی تھی۔ فرینڈز 11,500 فیٹ کی اونچائی پر یہ لوگ پھنس چکے تھے۔ فرینڈز اس ٹوٹے ہوئے جہاز سے نکلتے ہی جہاں تک ان لوگوں کی نظر جا رہی تھی وہاں تک برف سے ڈھکے پہاڑ نظر آتے تھے۔ فرینڈز انہوں نے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو برف میں دفنا دیا اور فرینڈ اس کرش نے بہت سارے لوگوں کو الرٹ کیا تھا، لیکن فرینڈز لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ پلین ارجنٹینا میں ہی کرش ہوئے تھے۔ اب فرینڈز بنا ٹائم ضائع کیے سب لوگوں نے آپریشن جاری کیا اور تقریباً 4 ایروپلین اس کرش جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ فرینڈز آپریشن کے دوران نہ تو ان کو کوئی ملبہ ملا اور نہ ہی کوئی ڈیڈ باڈیز۔ فرینڈز یہ بہت مشکل اور ایک سخت ترین آپریشن تھا کیونکہ اوپر نیلا آسمان اور نیچے سفید پہاڑ جو روشنائی اور سورج کو ریفلیکٹ کرتے تھے۔ فرینڈز اس آپریشن میں یوروگوئے اور ارجنٹینا نے بھی حصہ لیا۔ 11 ایئر کرافٹ فلائٹ 571 کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ فرینڈز ان کرش جہاز میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کے اوپر بہت سارے ریسکیو پلین گزر گئے لیکن افسوس کہ ان کو نہیں دیکھ پائے اور ان پلین کی نظر ان پر نہ پڑ سکی۔ فرینڈز بعد میں ان لوگوں کو بیگ سے ایک لپسٹک ملی جس لپسٹک سے ان لوگوں نے بڑی بڑی جہاز پر سوس لی کی اور فرینڈز لپسٹک کے ذریعے ان لوگوں نے کراس بھی بنایا لیکن ان ریسکیو ٹیم تک ان کا اشارہ نہیں پہنچا۔ فرینڈز ٹوٹل 8 دنوں تک تقریباً یہ آپریشن چلتا رہا اور اس کے بعد 21 اکتوبر 1972 کو یہ آپریشن بند ہو گیا۔ 11ویں دن ایک پیسنجر کو ایک بیگ سے ایک ریڈیو ملا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے سگنل دینا چاہا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فرینڈز اس ریڈیو پر ان لوگوں نے صرف یہ سنا کہ اس کو چلانے والا سرچ آپریشن مکمل طور پر بند ہو گیا۔ فرینڈز جہاں یہ لوگ پہلے سے مصیبت میں تھے تو یہ خبر سن کر اس کے بعد اس کی حالت مزید بدتر ہو گئی اور فرینڈز جو آخری امید نظر آ رہی تھی اب وہ بھی بند ہو گئی۔ فرینڈز اگلے ہفتے تقریباً 5 پیسنجر اور بھی دنیا سے چلے گئے۔ فرینڈز اب جہاز میں صرف 28 پیسنجر ہی بچے تھے
انہوں نے جہاز کے پچھلے حصے اور لیگیج کو اکٹھا کر کے ان جہاز کے پچھلے حصے کو ڈب دیا یہ ٹھنڈ سے بچ سکے، اور فرینڈز جہاز کے میرر کو کاٹ کر اپنے لیے سن گلاسز بھی بنائے، جس کی وجہ سے سورج کا ریفلیکٹ ہونے والی لائٹ سے آنکھیں بچ جاتی تھی۔ فرینڈز سیٹ کے کور سے اپنے لیے شوز بنا دیے۔ فرینڈز اسی طرح جگاڑ کر کے اپنے لیے سردی کا سامان بنا لیا، اور فرینڈز اسی دوران ان لوگوں کے ساتھ 8 چوک بار، 3 جم کے بوتلز اور کچھ ڈرائی فروٹ موجود تھے، اور کچھ واٹرز بوتلز بھی ان کے پاس تھے۔ اسی دوران ان چیزوں کو بس میں ڈیوائڈ کر کے کھا لیا، لیکن جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا تو اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو ڈیڈ باڈیز کو کھانا شروع کیا۔ فرینڈز اس کھانے کی وجہ سے یہ بہت بیمار پڑ گئے۔ انڈیز کے اس پہاڑوں میں اوپر جانا یا نیچے آنا بالکل امپوسیبل تھے، لیکن یہ لوگ بھی پہاڑ کے اس طرح حصے میں تھے جس سے نیچے آنا یا اوپر جانا مکملی امپوسیبل تھا۔ فرینڈز ان پیسنجر کے باڈی کا ویٹ تقریباً 40% کم ہو گیا۔ فرینڈز اب اسی دوران اس بندوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے دوستوں کے ڈیڈ باڈیز کو کھانا آن کر کھاتے تھے۔ فرینڈز ان کے لیے یہ فیصلہ بہت ہی مشکل تھا، لیکن بھوک اور پیاس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ فرینڈز 29 اکتوبر کو رات کے وقت اچانک ہی ایک طوفان آ گئی، جس کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی جہاز پر بری طرح سے حملہ کیا اور پورا جہاز ہی برف سے بھر گیا، جس میں 9 سروائیورز مارے گئے، اور فرینڈز بچے ہوئے 19 لوگوں کے ہاتھ جو کچھ لگا اس سے ان لوگوں نے برف کو ہٹا دیا اور آکسیجن کے لیے جگہ بنائی۔ فرینڈز آہستہ آہستہ دن گزرتے جا رہے تھے اور سروائیورز کی حالت بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی تھی، اور سارے موت کی نظر ہو رہے تھے، اور بچے ہوئے لوگ اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ فرینڈز کرش کے تقریباً 60 دنوں کے بعد یعنی 12 دسمبر کو 3 اور پیسنجر اس دنیا سے چلے گئے، جس میں تقریباً 16 سروائیورز رہ گئے۔ یا تو یہ بچے ہوئے دن گننے یا اس کے لیے ہمت کر کے اس بڑے سے پہاڑ کے اوپر جا کر ان کو کراس کرے۔ 12 دسمبر 1972 کو 3 رگبی پلیئرز نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس پہاڑ کو کراس کریں گے اور اس پہاڑ کے ہائی پر پہنچنے کا ارادہ کیا۔ فرینڈز انہوں نے یہ سوچا کہ اس پہاڑ کے اس طرف بہت ہی خوبصورت گرین ویلی ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ فرینڈز یہ بات ان کے لیے بہت خطرناک تھی، کیونکہ اس کے ساتھ اس طرح پروفیشنل شوز اور وردی بھی نہیں تھی، اور دوسرے بات کہ ٹیمپریچر تقریباً -30 سینٹی گریڈ تھی۔ انہوں نے کوشن سے بنائے ہوئے گرم کپڑے لپیٹے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ 3 ڈیز مسلسل سفر کرنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے اس سائڈ اور بھی بہت سارے پہاڑ تھے جو کمپلیٹلی برف سے ڈھکے ہوئے تھے، جہاں بالکل زندگی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ فرینڈز کھانے کی شارٹیج کی وجہ سے ایک بندہ واپس اپنے کرش کی جگہ واپس پہنچ گیا۔ اب اس مشن پر صرف 2 ہی بندے تھے جو اسی امید میں نکلے کہ شاید کچھ مل جائے۔ پورے 10 ڈیز سفر کرنے کے بعد تقریباً 61 کلومیٹر راستہ جب انہوں نے طے کیا تو اس کے بعد کچھ گرین ویلی نظر آ گئی، یہاں پر بہت ہی خوبصورت جانور اور ندی بھی بہہ رہی تھی۔ فرینڈز بہت سارے پانی پی کر ندی کے اس سائڈ گھوڑے پر سوار ایک بندہ نظر آ گیا، لیکن فرینڈز ندی کے شور کی وجہ سے یہ اپنا پیغام اس بندے تک نہیں پہنچ پائے، جس کی وجہ سے اس بندے نے کاغذ پر اپنا سٹوری لکھ کر اس بندے کو ندی کے اس سائڈ پھینک دیا۔ فرینڈز اس 2 بندوں نے کاغذ پر سارا ماجرا لکھا اور اس گھوڑے سوار شخص کو دے دیا۔ وہ بہت جلدی اس خط کو چیلین اتھارٹی کے پاس لے گئے۔ فرینڈز اس بندے کو یہ بہت ہی عجیب لگا کہ تقریباً 2.5 مہینے کے بعد بھی کرش جہاز کے پائلٹ اور پیسنجر زندہ ہے۔ فرینڈ جب ان کے مدد کے لیے بہت سارے ریسکیو ہیلی کاپٹر پہنچ گئے تو اس کو بچانے کے بعد اس کے مرہم پٹی کی اور اس سے تفتیش کے ساتھ انٹرویو لیا۔ 22 دسمبر 1972 کو تقریباً 72 ڈیز کے بعد جب 2 ہیلی کاپٹر ان دونوں بندوں کی نشاندہی پر پائلٹس اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھے لوگ بھی حیران ہو گئے کہ اتنے بڑے پہاڑ کو بغیر کوئی اسپیشل شوز یا
باوردی کہ انہوں نے یہ کیسے پار کیا۔ آخر کار کرش ایروپلین تک یہ ہیلی کاپٹرز پہنچ گئے اور ان سب کو بچا لیا۔ جو ساتھی مر گئے اس کو وہاں ہی دفنا لیا اور جو بچ گئے اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ فرینڈز ابھی تک اس کریش جگہ کو اس میں پتھر رکھ کر اس کو ایک میموریل بنا دیا۔ فرینڈز یہ میموریل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر انسان ہمت نہیں ہارے تو وہ بڑی سی بڑی طاقت کو بھی ہرا سکتا ہے۔ امید ہے فرینڈز کہ آرٹس انفو کی ویڈیو آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کرو گے۔ فرینڈز اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔